الیکشن جب بھی ہوتا ہے آپ جو مرضی کریں، جتنے مرضی کس کے ووٹ ملے کس کے ووٹ ملے، اصل میں ہوتا ہے جی یہ منظوری حضور سے آئے گی، یعنی حضور کو پتہ ہے کہ ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے، ان کے حساب سے کون مناسب ہے جس کو یہ عہدہ دیا جائے۔ تو لوگوں کی ووٹ کس کے بھی حق میں ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس کا نام ہی نہیں پیش ہوا اس کو وہ بنا دیں، اور یہ کہ اس کا میں خود گواہ ہوں اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ حضور جو ہیں وہ ایک طرح کے ڈکٹیٹر ہیں، وہ جو چاہے کریں، سیاہ کریں سفید کریں کچھ بھی کریں، وہ بہرحال حضور ہی ہیں، ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا، کوئی ماتھے کے اوپر کوئی شکن نہیں لا سکتا، ورنہ فوراً آپ کی ایکسپلینیشن کال ہو جائے گی اور آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے۔ اور میں تو حیران ہوں کہ وہ بن کیسے گئی وہ لجنا بیچاری، کیونکہ مرزا مسرور صاحب کی بہن کے آگے اس کی کیا حیثیت تھی، وہ تو سارے کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، خلیفہ صاحب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور خلیفہ صاحب کے جو اپنے مشورے دینے والے ان کے عملے کے لوگ ہیں وہ ان کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے، وہ خلیفہ صاحب کو چاہے جدھر مرضی موڑ لیں، کیونکہ ان کے بغیر خلیفہ صاحب خود زیرو ہیں۔ اور جتنا بھی اس طرح کا کلٹ سسٹم ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی چلتا ہے، کیونکہ ورنہ وہ چل نہیں سکتا۔ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک صرف ایک قسم کی مت ہے کہ جی یہ ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈیموکریسی نہیں۔ مرزا مسرور صاحب وہ جو بھی خلیفہ ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہے اور کسی کو چوں کرنے کی اجازت نہیں۔ کسی کو خلیفہ کے سامنے چوں کرنے کی اجازت ہو کیوں؟ یہی کانسیپٹ تھے لوگوں کے نبوت کے بارے میں بھی، اور وہ جو بدو تھے جاہل مکہ کے، وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح الٹے سیدھے سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک بدو نے پوچھا کہ یہ اس اتنے کپڑے سے میری قمیص نہیں بنی، تمہاری کیسے بن گئی؟ تو لوگ جہالت کی وجہ سے اسے ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ کہتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے یہ ایک جاہلانہ تصور ہے کہ اس شخص کو حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امیر المومنین جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کریں کہ تقسیم کے وقت وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن کریں۔ تو خلیفہ کے آگے کوئی بول نہیں سکتا۔ یہ ان کے 8-10 بندے جو ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کوئی جمبا صاحب کے آگے بول نہیں سکتا۔ وہ ایک عبد القدیر تھا، اس نے شورا میں بیٹھ کر چوہان کے اور جمبا صاحب کے سامنے یہ انکشاف کیا کہ جمبا صاحب یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر ایک کذب تراشا اور آپ سے وہ جھوٹ بلوایا اور آپ اس جھوٹ پر اب تک قائم ہیں۔ تو عبد القدیر کے اس انکشاف پر بجائے اس کے کہ جمبا صاحب کو ندامت ہوتی یا اس کذب پر چلانے والے شخص کو کچھ شرمندگی ہوتی، جمبا صاحب نے عبد القدیر کو اپنی مجلس شورا سے بھی نکال دیا اور بعد میں اس کو سویڈن کی امارت کے عہدے سے بھی فارغ کر دیا، اور اس کی جگہ اس شخص کو امیر سویڈن بنا دیا جس پر الزام تھا کہ اس نے کذب تراشا ہے اور جمبا صاحب کو کذب پر قائم کیا ہے۔ یہ ہے یہاں پر آزادی ضمیر اور آزادی اظہار رائے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔